I would begin by introducing the esteemed panelists. Firstly, we have Ma'am Munize Jahangir. She is a broadcast journalist and documentary filmmaker. Currently, she's hosting a current affairs TV show. The next guest that we have is Mr. Salman Abid. Mr. Salman Abid is a renowned columnist, analyst, educationist, and corporate trainer. The last but not the least speaker that we have for the panel is Mr. Amar Ali Jan. Mr. Amar Ali Jan is a historian and the president of the Haquq-e-Khalq Party. Thank you very much for being here. My name is Ghazal Ali Khan and I am the Secretary General of YGI. Thank you. Before beginning with the questions, I think we really need to level the ground by knowing the basic laws and the legal regulations that are around the idea of freedom of speech and expression. And for that, I would like to give the mic to Ma'am Munize Jahangir, that she please elaborates on the legal point of view on the freedom of speech and expression. Thank you. Well, thank you very much for having me. It's a real pleasure to be here. My mother was a lawyer, so lawyers have a special place in our hearts, and we also have the Asma Jahangir Law Firm. तो मेरी वालदा हमेशा कहती थी कि वकीलों को अपना होमवर्क अच्छी तरीके से करके लाना चाहिए, तो मैं आज आपके लिए काफ़ी सारा होमवर्क करके लाई हूँ. आई एम श्योर आपको कई कवानीन का तो पता होगा. आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया. देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आई कैन राइट अ बुक ऑन इट कि पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ. मगर चले पहले जो एक स्ट्रक्चर है हमारे लिए बनाया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच को, उसको एग्जामिन करते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब इसके जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं वो उसके हम बाद में आएंगे, या पहले कर लेते हैं. पहले आपको कमर्शियल एस्पेक्ट्स बताते हैं. अब मसला ये है कि जो ये टीवी चैनल्स जब खुले, लेट्स टॉक अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ टीवी चैनल्स. जब टीवी चैनल्स खुले तो जो ज्यादा रेवेन्यू कहीं भी दुनिया में आता है, अ लार्ज चंक ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. और 18वीं तरमीम के बाद अब प्रोविंसेस जो हैं, should I do this in English or Urdu? Okay. उर्दू. तो फिर जो ज्यादा हमें रेवेन्यू आता है वो प्रोविंसेस से आता है. सो देयरफॉर जितना अमीर प्रोविंस होगा उसके ऐड ज्यादा होंगे और झुकाव उसी हुकूमत की तरफ ज्यादा होगा जहां हम बैठे हुए हैं. एक तो ये. दूसरा ये है कि जिसमें बाकी मुल्क में डायरेक्ट टीवी है, मैं एक बुके बनाती हूँ न्यूज चैनल्स का और आपसे हम 10-10 रुपए उस न्यूज चैनल्स के लिए लेते हैं. मगर पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है. वहां पे ये है कि केबल ऑपरेटर्स जो हैं वो किंग है, और केबल ऑपरेटर जो है उसको एज ए ब्रॉडकास्टर हम पैसे देते हैं कि जी आप हमारा चैनल नंबर 1 या नंबर 2 पे लगा दें. अब जिन दिनों के अंदर केबल ऑपरेटर को ये कहा जाए कि जियो ने आज कोई गलत खबर चलाई है, वो हमारे जो भी हमारी एक नैरेटिव है उसके तहत नहीं चल रहे, आप उसको 70 नंबर पे बम्प कर दें, तो केबल ऑपरेटर जो है वो सुनेगा आपकी या सुनेगी डंडे वाले की, तो वो आपको फिर 70 पे बम्प कर देता है. सो दैट इज द कमर्शियल environment in which we are working. The advertising revenue that we get is largely from advertisers. The money, the revenue that we get is from advertisers. हालांकि हिंदुस्तान में डायरेक्ट टू टीवी है, यानी कि मैं आपके पास आऊंगी एज ए कंज्यूमर, अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद है, मेरी न्यूज पसंद है, तो आप मुझे पैसे देंगे. मगर इधर ऐसा नहीं है. सो इसको डेमोक्रेटाइज नहीं किया गया, और हमने बड़ा कोशिश की, खासतौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी कायरा साहब की, कि हम इसको डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश करें, डायरेक्ट टू टीवी पे आए. मगर केबल ऑपरेटर का राज इतना ज्यादा था और उन्होंने इतना एहतजाज किया और उनकी लॉबी इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि उसको हम हटा नहीं सके. तो ये तो एक स्ट्रक्चर आ गया. अब आप रेटिंग्स की तरफ आ जाए. शुरू में जब रेटिंग मीटर्स आए तो अगर पूरा बलोचिस्तान भी मिलकर आपका टेलीविजन टॉक शो देखे तो 1% भी रेटिंग नहीं आएगी, क्योंकि बलोचिस्तान में 1 मीटर भी नहीं था. कुल मिला के 526 मीटर थे, जिसमें से 200 मीटर कराची में थे. इसीलिए उस जमाने में अल्ताफ हुसैन साहब जब आ जाते थे तो उनको कोई हटा ही नहीं सकता था. वो जिस मर्जी तरीके की तकरीर करें, जितनी मर्जी लंबी करें. सो देखिए, ये इस स्ट्रक्चर के साथ अब कुछ बेहतर हुआ है रेटिंग सिस्टम, क्योंकि सोशल मीडिया ने इसको डेमोक्रेटाइज किया है, मगर द बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम. अब जो हमारा कानून है
the major mother law जिसे आप लोग कहते हैं, Article 19, the freedom of speech. वो तो आप सब ने पढ़ा होगा, मैं पढ़ देती हूँ आपकी याद दहानी के लिए, that every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions imposed by the law in the interest of the glory of Islam, or the integrity, security, or defense of Pakistan, or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court. इसका मतलब है सब कुछ ही डाल दिया इन्होंने. तो इस लॉ से फिर बाकी कवानीन बने, जिस तरह के पीका लॉ बना, और पीका के अंदर हमने देखा कि पीका लॉ को, जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट कहते हैं 2016 में, उसके तहत बहुत सारे सहाफ़ियों को उनके ऊपर एक तरीके से आप कह दें कि ये लॉ स्लैप किया गया और उनको उठाया गया. सेडिशन का कानून जो ब्रिटिश लाए थे 124A, उसके तहत भी उठाया गया. मगर इसके अंदर हमें एक प्रोटेक्शन मिली, और वो थी CPRC की एक थी 196, और वहां पे स्टेट ने कहा कि अगर आप कंप्लेनेंट हैं सेडिशन केस में, it is only the state can be the complainant in the sedition case. और फिर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसके अंदर ये कहा गया, ये मैं आपको पढ़ देती हूँ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जिसने कहा कि ये सुगरा बीबी केस था 2018, कि कोई भी आपके ऊपर जो है ये केसेस जो है मल्टीपल FIRs और ये जो सेडिशन के FIRs हैं वो नहीं कर सकता जब तक के आपकी जो काबीना है, स्टेट को उन्होंने डिफाइन कर दिया कि स्टेट का मतलब है काबीना, जब तक काबीना इसकी इजाजत नहीं देती. अब हुआ क्या? लेट्स एग्जामिन. यू टेल मी व्हेन आई एम गोइंग आउट ऑफ टाइम. मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल PTI का राज ज्यादा है, तो मैं PTI से शुरू करती हूँ. शहबाज गिल पे आए. शहबाज गिल के ऊपर बहुत सारी FIRs हुई, मल्टीपल FIRs हुई. अलबत्ता FIRs मल्टीपल हो नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर भी एक कानून बना था, एक सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल अदालतों की जजमेंट थी कि जी आप एक ही क्राइम के ऊपर मल्टीपल FIRs नहीं कर सकते. मगर शहबाज गिल के ऊपर मल्टीपल FIRs बनी ऑन चार्जेस ऑफ इंसाइटिंग म्यूटनी इन आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, और फिर उनको डिटेंशन में रखा गया, और ये सुप्रीम कोर्ट की उस लैंडमार्क जजमेंट की भी खिलाफ वर्जी थी सुगरा बीबी केस की, जहां पे इन्होंने कहा था कि सिर्फ काबीना इजाजत देगी. इसके अंदर एक सिटी मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने इसकी कंप्लेंट की थी. ये कदरन बेहतर है, क्योंकि पिछली जो हामिद मीर के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर, अबसार आलम के ऊपर FIRs बनती रही, वो आम शहरियों की थी. और आप यकीन करें कि जब हम किसी खातून को लेके जाते हैं FIR दर्ज करने, उसे कहते हैं जी कल आ जाओ बीबी, कल आ जाओ. आधा वक्त हमें इसी पे लग जाता है कि FIR कैसे दर्ज करें. मगर उनकी जो FIRs हैं वो कि ऐसे आम शहरियों ने लॉज की, जिनको हम फोन करते थे और हम कहते थे एज रिपोर्टर्स, ये रिपोर्टर आपके सामने बैठे हुए हैं, हम उनको पूछते थे कि जी उन्होंने ऐसी क्या बात कर दी हामिद मीर साहब को जो आपको नागुज़ीर लगी, आपने जाके उसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी. तो वो कहते थे जी हमें याद नहीं, या हम जब उनको पढ़ के सुनाते थे कि आपने FIR में ये लिखा है, तो कहते हो अच्छा. तो फिर हम जब उनसे कहते थे कि तो उन्होंने ये तो बात ही नहीं की, उन्होंने तो ये नाम ही नहीं लिया, तो वो आगे से ये कहते थे कि जी हाँ ठीक है, हमारे से 19-20 हो गई. सो द पीपल हु वर मेकिंग दोस कंप्लेंट्स हैड नो आइडिया व्हाट दे वर रियली कंप्लेनिंग अबाउट. अब आप आ जाए अमाद यूसुफ जो ARY के डायरेक्टर थे, उन्होंने भी जो ये उनके पर जो FIR रजिस्टर हुई वो कराची में हुई, और उसके अंदर एक पुलिस ऑफिशियल कंप्लेनेंट थे. ये भी जो है शहबाज गिल के केस के अंदर हुई, जब उन्होंने जो बातें कही टीवी पे. अरशद शरीफ की जब FIR हुई, उनके ऊपर 16 FIRs हुई, और ये सारी FIRs जो थी ये सारी ऑर्डिनरी सिटीजन्स ने की, जो होना ही नहीं चाहिए था, ये अलाउड ही नहीं था. और उन FIRs के एक FIR ऐसी थी जो एक मेमन PS मेमन गोट का एक SHO था, उसने की. सबसे पहले जब फैक्ट फाइंडिंग मिशन तश्कील दी गई अरशद शरीफ केस में, आपको पता होगा कि एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बना, और उस फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने उन लोगों से राब्ता किया जिन्होंने कंप्लेंट्स की थी, वो 16 की 16. उसमें से सिर्फ 2 कंप्लेनेंट्स जो थे वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन के सामने आए.
اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ جو مین کمپلیننٹ تھا SHO میمن گوٹ کا، عتیق الرحمان اس کا نام تھا، وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کے سامنے پیش ہوا اور اس نے یہ کہا کہ جو میرے SSP تھے عرفان بہادر، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ISI کے دفتر میں آ جائیں اور یہاں پہ ہم ایک کیس رجسٹر کریں گے ارشد شریف کے خلاف. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے پرمیشن لی ہوئی ہے حکومت سے یہ FIR رجسٹر کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے پرمیشن چاہیے ہوتی قانون کے مطابق. تو انہوں نے کہا پرمیشن بعد میں آ جائے گی، پہلے آپ FIR درج کریں. اب یہ ریکارڈڈ اس کی سٹیٹمنٹ ہے. یہ جو آپ اگر سپریم کورٹ کے اس میں جائیں، جو بھی ان کے وہ ہوتے ہیں، اس کے اندر فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے انٹو دا سپریم کورٹ. اسی طرح شاہد اسلم کا ایک کیس آیا، ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ باجوہ صاحب کی جو کرپشن ہے اس کے اوپر ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے مدد کی، جو باجوہ صاحب کی کرپشن کے اوپر سٹوری نکلی تھی، اور ان کو پیکا کے قانون کے تحت اٹھایا گیا. مگر پیکا کے قانون کے تحت جو لا ہے اور اس کے تحت جو اگریمنٹ SOPs بنی، اس کے اندر یہ تھا کہ آپ کو پہلے PFUJ کو بتانا ہوگا اور آپ کو نوٹس دینا ہوگا. آپ جب نوٹس دیتے ہیں تو صحافی آتا ہے اور وہ آپ کو اس کو موقع ملتا ہے کہ اپنی بات ایکسپلین کرے. نہ اس کو نوٹس دیا گیا، نہ PFUJ کو بتایا گیا. اسی طرح اگر آپ آگے چلیں ابصار عالم کے کیس کے اندر، تو ابصار عالم کے کیس کے اندر جو کمپلیننٹ تھے انہوں نے بھی پیکا کے تحت ملٹیپل، اگین ہوتی نا کہ جی 10-15 FIR ایک ہی سٹیٹمنٹ پہ اوپر. جب پوچھو کہ جی سٹیٹمنٹ کیا تھی تو جی میں فون کرتا ہوں واپس، آپ کو فون کرتا ہوں، یا پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کیس کے اندر جو تھا جو لائر تھا وہ ایک انصاف کا، مطلب PTI کا ایک لائر بتایا جاتا تھا، اور وہ پریزیڈنٹ تھا آف انصاف لائرز، چودھری نوید احمد. انہوں نے یہ جو FIR تھی ان کے خلاف لانچ کی. حامد میر کے کیس کے اندر گجرانوالا کا ایک لائر تھا جس کو ہم کہتے ہیں ہیبیچول پٹیشنر، اور وہ کیا کرتا تھا کہ وہ جب بھی کوئی فوج کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ FIR اس کے خلاف درج کرتا تھا. اسی طرح انہوں نے حاصل بزنجو کے خلاف بھی FIR درج کی تھی جب انہوں نے یہ جو تھے اپنے فیض حمید کے خلاف بات کی تھی. اور آئی کین گو آن. پھر ایک اور کیس بڑا مشہور ہوا تھا بلال فاروقی کا. اس کے اندر بڑی دلچسپ اس نے سٹوری سنائی کمپلیننٹ نے، اور اس نے کہا کہ جی میں ایک فیکٹری ورکر ہوں، میں DHA کراچی گیا ایک ریسٹورانٹ کے اندر اپنے فون کو چارج کرنے. میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ اس نے تو بہت جو ہے کنٹیمپٹ کیا ہوا ہے اگینسٹ آرم فورسز. تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پیکا کے تحت اس کے خلاف جو ہے وہ کمپلینٹ کروں گا. اب مجھے بتائیے کہ ایک فیکٹری ورکر کہاں گیا DHA ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے؟ کہاں اس نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا؟ کہاں ہم نے اس کو جب ڈھونڈنا شروع کیا تو اس کا فون بند ملے، یا وہ بات نہ کرے، یا ایک بندہ پھر فون اٹھائے، پھر تیسرا بندہ فون اٹھائے. تو معاملات یہ ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا تو حال یہ ہے پاکستان کے اندر. مگر اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں، چونکہ مجھے پتا ہے ہمارے اور بھی آنریبل اسپیکرز ہیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ the biggest story that we've ever covered in Pakistan, which is terrorism. 2015 میں I went to Kabul to interview the Taliban. جان جوکھوں میں ڈال کے ہم پہنچ گئے کابل کے آؤٹسکرٹس میں. وہاں پہ وہ طالبان بیٹھے ہوئے تھے جو اس وقت دوحہ کے اندر مذاکرات کر رہے ہیں، اور پاکستان دوحہ ٹاکس کو سپورٹ کر رہا تھا. ان سے ہمارا ایک طویل انٹرویو ہوا، اور جب انٹرویو ہو گیا تو ہم واپس آئے. ہم نے وہ انٹرویو پلے کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی تو پتہ چلے کہ جو افغان طالبان ہیں ان کے کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے خد و خال کیا ہیں، اس کے اندر خواتین کو رائٹس ملیں گے نہیں ملیں گے، کیا ہوگا. میں اندر جا ہی رہی تھی ٹیلی ویژن کے اسکرین کے اوپر کہ ایڈز آ گئے. پتہ یہ چلا کہ جی معلوم پڑا اتھارٹیز کو کہ جی طالبان کے ساتھ انٹرویو ہو رہا ہے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. میں نے کہا جی کیوں ممکن نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے دشمن ہیں. میں نے کہا یہ تو آپ کی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے،
آپ کی ऑफिशियल पोजीशन तो ये है कि ये हमारे दोस्त हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं और हम इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं और दुनिया को भी इनके साथ मुज़ाकरात करना चाहिए. उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो थे बड़े शरीफ आदमी थे, तो उन्होंने कहा बात यह है कि जी हमारे हाथ में इतनी चीज़ें नहीं हैं. जब सियासी हुकूमतें यहाँ पे वीक होती हैं, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो सबसे पहले जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ही वार होता है. अब आप देखें, फास्ट फॉरवर्ड करें तो वही जो तालिबान हैं उनको वेलकम किया जा रहा है और उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं. तो जो स्टेट है, जब वो कहते हैं फ्रेंडली रिलेशंस, तो ये फ्रेंडली रिलेशंस आज है कल नहीं है, ये मुस्तकिल नहीं है. स्टेट की पॉलिसी भी मुस्तकिल नहीं है. जो सिर्फ मुस्तकिल है वो ये है कि पूजो तो जानो सेंसरशिप. जब तुम जाओगे और टेस्ट करोगे वाटर और तुम्हारे ऊपर कांटा आएगा, तो उसका ना ही कोई कानूनी जवाब आपको मिलेगा, ना ही कोई प्रेसिडेंट मिलेगा और ना ही कोई ऐसा जवाब मिलेगा जिसे आप कहें कि चले इनके पास कोई जस्टिफिकेशन है हमें सेंसर करने की. सो मेरा ख्याल है कि ये दैट्स इनफ कि मैं आपको बता दूं कि ये हालात हैं मीडिया के अंदर. और भी बड़ी चीज़ें हैं, जब हम सीनियर मिनिस्टर्स को इंटरव्यू करते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बारे में, तो वो ये आके कह देते हैं कि ये हमारे असासे हैं और फिर हमें बाद में कहा जाता है कि ये पार्ट आप काट दें या ऑर्डिनरी उनकी आवाज़ गायब कर दी जाती है. और अगर हम ये ना करें तो हमारा वो हाल होता है जो जियो का हुआ, जो डॉन का हुआ या उससे भी बदतर. सो कोई भी एडिटर ये नहीं चाहेगा कि अपने रिपोर्टर को सेंसर करे, मगर इस खौफ की फिजा में जहां हमें यरगमाल बनाया गया है, वहां पे टू स्टे अलाइव ये टैक्टिक्स हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है. Thank you very much, Ma'am Munizia, for such an elaborate discussion on the legal and journalistic point of view on freedom of expression. If I can begin with the questions, my first question would be कि now that we know कि constitution में what is the definition of freedom of expression and speech, Ma'am Munizia has done justice to the question that I'm going to ask already, but I would like to ask the other two panelists कि how do you think it is different in practice other than what is written in the constitution? जी थैंक यू सो मच. एक तो YGA का और फिर नेशनल लॉ स्कूल का बहुत बहुत शुक्रिया. आई बहुत ही इन हालात में एक मुश्किल डिस्कशन है होस्ट करना, बट आई एम रियली ग्लैड कि आप होस्ट कर रहे हैं. और मुनीज़े ने अभी पूरा एक बैकग्राउंड बताया है, और मैं ये भी आपको बता दूं कि आसमा जहांगीर साहिबा जिस तरह डिफेंड करती थी, कोई भी जब मुश्किल में होता था तो उस वक्त आसमा जहांगीर साहिबा उस शख्स के साथ, चाहे वो अनपॉपुलर ओपिनियन हो, वो साथ देती थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए. और जब हमारे पे भी मुश्किलात आई, चाहे वो सेडिशन का केस बना, चाहे कोई और केस बने, तो उस वक्त आसमा जहांगीर तो नहीं थी, लेकिन मुनीज़ जहांगीर साहिबा ने हमारा उसी तरह साथ दिया जिस तरह आसमा जहांगीर साहिबा देती थी. और एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, आई वांट टू एक्नॉलेज दैट कि आप लोगों ने जिस तरह से मुश्किल वक्तों में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का साथ दिया. बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है, वो आपको पता है कि हमारी रियासत का जो ताल्लुक है, रिश्ता है अपने ही बनाए हुए कानून के साथ, वो बहुत ही कमज़ोर सा रिश्ता है. अगर आप अपना आइन उठा के देख लें, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, उसके बाद इट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो रिप्रेजेंट करते हैं सॉवरेंटी. अच्छा, अब ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला का आइन है, तो आइन जो है वो एक सीक्रेट किताब है. यहाँ पे वैसे भी और जगहों पे भी सीक्रेट कहा जाता है कि जी आइन जो है वो सीक्रेट होता है, यहाँ लिटरली सीक्रेट है क्योंकि वो अल्लाह ताला की सॉवरेंटी जो है वो उस आइन के अंदर इंश्राइंड है. मगर इतना पाकिस्तान की इतनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है कि यहाँ पे हर कुछ साल बाद कोई जनरल आ जाता है, वो आइन को सस्पेंड कर देता है, कहते हैं हालात बहुत खराब हैं, जब हालात ठीक होंगे तो वापस अल्लाह ताला के हवाले हम कर देंगे आइन. यानी एक तरह से जब हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा मजहबी रियासत है, तो असल हकीकत ये है कि इसमें ये किसी भी चीज में यकीन नहीं रखते जो इस रियासत को चलाने वाले हैं. दिस इज अ फेथलेस स्टेट. ये बार बार कहते नहीं बहुत बहुत ज्यादा मजहबी है, मजहब से तो ताल्लुक नहीं. जब आपने
اس آئین کو ہی سسپینڈ کر دیا جس میں آپ خود کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا آئین ہے, لیکن اس سے اوپر بھی پھر کچھ فورسز ہو جاتی ہیں, اور یہ بار بار ہماری تاریخ میں ہوتا رہا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس وقت 21ویں صدی ہے, باقی دنیا بحث کر رہی ہے کہ مریخ پہ کیسے پہنچنا ہے, نئی کولڈ وار شروع ہو رہی ہے, اس کے ارد گرد بحثیں ہو رہی ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. وی آر سیئنگ اے میسو آئیڈیولوجیکل, اکنامک اینڈ پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن اکراس دا ورلڈ. یہ اس وقت ساری دنیا میں ہو رہا ہے. یہاں پہ ابھی تک سے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ جو آئین کیا کہتا ہے الیکشن کے بارے میں 90 دن میں ہوں گے یا اس کے بعد ہوں گے, اس کے لیے سپریم کورٹ میں ساری پارٹیاں گئی ہیں. فنڈامنٹل چیزوں پہ اتفاق نہیں ہے, فنڈامنٹل چیزوں پہ. اور یہ بات بار بار کرنے والی ہے کہ اختلافات ہونا کسی معاشرے میں معاشرے کی کمزوری نہیں ظاہر کرتی. نیچرلی دو لوگ آپس میں اختلاف نہیں کر سکتے. انفیکٹ ایک شخص بھی اپنے اوپینین کے ساتھ, اگر تو وہ کوئی سوچ والا شخص ہے, تو وہ اپنی اوپینین کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا. ایونچولی یو کم انٹو کانفلکٹ ود یور سیلف ایز ویل. آپ کا اپنے آپ سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے. پرابلم ہے کہ رولز آف دا گیم پہ اگریمنٹ ہونی چاہیے. فٹ بال میچ میں ایک ٹیم نہیں ہو سکتی, دو ہی ہوں گی, ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کریں گی. کرکٹ ٹیمز بھی ہرانے کی کوشش کریں گی. لیکن اگر ایسا ہو کہ ایک جو ٹیم ہے اس کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ فٹ بال کے اندر ہاتھ بھی استعمال کر سکتی ہے, وہ گنز بھی لے کر آ سکتی ہے, وہ مخالفین کی ٹانگیں بھی توڑ سکتی ہے, وہ جیلوں میں بھی ڈال سکتی ہے, وہ پھانسیوں پہ بھی کر سکتی ہے, اس کے بعد وہ کہہ دے جی ہم یہ میچ جیت گئے ہیں. پھر آپ ایک صرف رول آف دا گیم کو نہیں مٹا رہے, یو آر پیونگ دا وے فار گینگسٹرزم. Might is right, and this is the unfortunate reality of Pakistan کہ یہاں پہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ آپ یہاں پہ فیملی سے لے کر اوپر تک جو ہمارا اسٹرکچر ہے اس میں یہی ہے, وہ اپنی ول جو ہے وہ منوا لیتا ہے. اس لیے روسو نے کہا تھا کہ جی جمہوریت کو چلانے کے لیے آپ کو جنرل ول چاہیے, یعنی ایک اجتماعی رضا لوگوں کی. پاکستان میں جو جنرل ول ہے وہ جنرلز ول کے انڈر ہے. ٹھیک ہے, اب بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو کافی ہے, میں زیادہ سمجھاؤں گا تو کھیس کوس نہ بن جائے. لیکن یہ جو بات ہے کہ اجتماعی جو سوچ ہے اس کو آپ اس کے اوپر کچھ چند لوگوں کی انا آپ اس کے اوپر امپوز کر دیں, یہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اب تک پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آ پا رہی. اینڈ آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا رائٹ ٹو ڈسینٹ ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسی کی بنا پر انگریزوں سے ہم لڑے, اسی کے بنا پر پاکستان بنا, ہندوستان بنا. یہی وہ آئیڈیا ہے جس کی بنا پر ابھی بھی معاشرہ آگے جا سکتا ہے. اگر میں کہوں میں عقل کل ہوں اور باقی کوئی کچھ بھی نہیں, تو پھر اس معاشرے کے اندر بحث نہیں ہو سکتی. پھر جتنی ایک بندے کی عقل ہے اسی کے مطابق پھر وہ معاشرہ چلے گا. یہاں پہ انفارچونیٹ ہوا ہے کہ جس نے بھی ڈس ایگری کیا ہے اس کو کبھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, کبھی را ایجنٹ ہے. اگر آپ را ایجنٹ دیکھ لیں تو وہ فاطمہ جناح سے شروع ہو جاتے ہیں, ان پہ بھی الزام لگا, بھٹو صاحب پہ بھی لگا, شیخ مجیب پہ بھی لگا, بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ لگا, بادشاہ خان پہ لگا, بزنجو صاحب پہ لگا, لگتے آج کل خان صاحب پہ بھی لگ رہا ہے. را جو ہے وہ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے. ہر مقبول بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح بھارتی ایجنٹ ہو جاتا ہے. را We need to throw this kind of discourse to the dustbin of history. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے یہ ضرور کرنا, یہ ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ آپ سے مجھے 100 گنا اختلاف ہو, آپ کو مجھ سے 100 گنا اختلاف ہو, مگر میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کروں گا, اور اس سے بھی بڑھ کے میں ریاست کو استعمال نہیں کروں گا آپ کی آواز دبانے کے لیے. ادروائز ہم اسی طرح ڈیوائڈڈ رہیں گے اور کمزور رہیں گے. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی اجمل جہادین صاحب, آپ کا خاص طور پہ, اور جو جنرل اسمبلی کا بھی. لیکن 2-3 باتیں ایک ذرا سمجھنے کی ہیں. جو بھی ریاست اور جو بھی معاشرہ لوگوں کو اور اداروں کو فکری آزادی نہیں دے گا, سوچ اور فکر کی آزادی نہیں دے گا, اور ڈائیورسٹی کے پرنسپلز کو پر اتفاق نہیں کرے گا, تو پھر وہ معاشرے یا وہ ریاست جمود کا شکار ہو جاتی ہے. یہ ایسے نہیں چل سکتا کہ کوئی ایک ادارہ
یا کوئی ایک طاقتور طبقہ طے کرے گا کہ ریاست کو ہم نے کس ڈکٹیشن کے ساتھ چلانا ہے. تو پہلا تو اصول یہ ہے کہ جو فکری آزادی ہے سوچ اور فکر کی، اس کو آپ کو آزاد کرنا پڑے گا. اور وہ بات جو آپ نہیں بھی سننا چاہتے، وہ بات جو آپ نہیں بھی پڑھنا چاہتے، وہ سوال جو آپ نہیں سننا چاہتے، اس کی دوسرے کو آزادی دیں اور اس کو انٹلیکچولی، اکیڈیمکلی، پولیٹیکلی، مورلی، ایتھیکلی آپ اس کو جواب دیں. اور اگر اس کے باوجود میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تو پھر یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے اپنی بات پہ کھڑے ہونے کا موقع دیا جائے بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی ڈر کے. ایک بنیادی بات تو ہمارے ہاں جب آپ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں وہ یہ. دوسری بات یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو ڈیل کرنے کے لیے پوری دنیا کا کوئی مجھے بتائیے کوئی ریاست جس نے لا نہ بنائے ہو، جس نے پالیسیز نہ بنائی ہو، جس نے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہ بنایا ہو، جس نے کوئی سسٹم نہ بنایا ہو. یہ فریڈم آف ایکسپریشن کوئی مادر پیدر آزادی تو نہیں ہوتی. اب آپ مجھے بتائیں معذرت کے ساتھ، میرا بھی 20-30 سال ہو گئے ہیں اس پورے میڈیا انسٹیٹیوشن میں. اجمل شاہدین صاحب بیٹھے ہیں. کتنے ہمارے میڈیا انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرتے ہیں؟ کتنی اکاؤنٹیبلٹی انٹرنل کانٹیکس میں ہوتی ہے ہمارے اداروں کے اندر؟ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، آپ چیلنج کرتا ہوں، آپ کے بڑے بڑے میڈیا اینکرز جو ہیں آپ ان سے پوچھیں کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے، اگر ان کو پتا ہے تو مجھے بتا دیں. میڈیا آنرز جو ہیں وہ کس طرح سے اس کو لیڈ کرتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ جو کچھ کرتی ہیں، وہ ایک بڑی مشہور ہماری مثل تھی کہ پہلے سوچو، پھر تولو اور پھر بولو. ہم پہلے بولنے سے آغاز کرتے ہیں، بعد میں سوچنا اور تولنا شروع کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر ہم آگے جا کے معافیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جی میرا کانٹیکس یہ ہے. اور آج کل ایک بڑا دلچسپ حوالہ یہ ہو گیا فریڈم آف ایکسپریشن کا کہ اگر میں کسی جلسے میں کوئی بات کر دوں تو کہا جاتا ہے وہ جلسے کی لینگویج تھی. اس کو آپ اس طرح سے نہ لیگلائز نہ کریں. کیوں نہ کریں لیگلائز؟ ہوگی وہ لیگلائز. اگر آپ نے ایک بات کی ہے تو یہ کہاں لکھا ہوا کہ آپ یہاں جھوٹ بولیں گے اور یہاں سچ بولیں گے؟ یہ والی بات کی ویلیو اور یہ بات کی ویلیو نہیں ہے. لوگ آپ کی ہر بات کو اون کریں گے. تو ہمارا انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ جہاں اسٹیٹ نے پرابلم کریٹ کی ہے، جہاں اسٹیٹ نے اپنے ایجنڈے کو لا کے ہماری چیزوں پر ہم پہ مسلط کر دیا ہے، چاہے وہ مذہبی بنیادوں پر، چاہے وہ سیاسی بنیادوں پر، چاہے وہ لنگوسٹک بنیادوں پر، چاہے وہ علاقائیت بنیادوں پر، کسی بھی کانٹیکس میں، ہمارے میڈیا انسٹیٹیوشن نے بھی ہمارے اوپر وہ ظلم کیے ہوئے نا. ہمارے اپنے میڈیا انسٹیٹیوشن کے اندر وہ کون سی ڈیموکرائزیشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کلیم کریں کہ جی ہمارے یہاں تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، ہمارا جو آنر ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہاں سے چیز چلتی ہے اور کہاں تک آتی ہے، ہمیں بھی اس کا اندازہ ہے. تو ہم نے نہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو ڈیموکرائز کیا، نہ ہم نے اپنے لیگل انسٹیٹیوشن کو ڈیموکرائز کیا. یہاں مرضی کے ساتھ لیگل کیسز کو ڈیل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے جو ہے اپنے میڈیا انسٹیٹیوشن کو ڈیموکرائز نہیں کیا. میڈیا اینڈ ڈیموکریسی کا سوال تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، میڈیا اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کا تو کوئی سوال پوچھتا نہیں ہے. جہاں آپ بات کریں گے وہاں آزادی اظہار کا مسئلہ آ جائے گا، جہاں آپ بات کریں گے وہاں قانون کی آزادی کا مسئلہ آ جائے گا، جہاں آپ بات کریں گے وہاں سیاست کی اور جمہوریت کی آزادی کا مسئلہ آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کہیں آپ کو اکاؤنٹیبل بھی تو کرنا ہے نا، کسی کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی تو لانا ہے نا سوسائٹی کو. وہ لانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور اس میں ایک فریق اسٹیٹ زیادہ میجر کلپریٹ ہے، لیکن باقی فریق کو کیسے ہم وڈرا کر لیں؟ باقی فریقوں کے بارے میں ہماری یہ رائے کیوں ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹریک کے اوپر ہے؟ ہمارے ہاں مثال کے طور پہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ کا حصہ تھا کہ اگر کوئی لڑکی جس کے ساتھ ریپ ہو جائے اس کا نام جو ہے نا وہ اخبار میں اور ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے پورا. آج بھی ہے کوڈ آف کنڈکٹ، پڑھ لیں. اس کی تصویر نہیں دکھانی کسی ٹی وی چینل پہ. اس کی وائلیشن ہو رہی ہے نا. چھوڑیں گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ہمارے کسی میڈیا انسٹیٹیوشن نے اس رپورٹر کو پکڑا ہے؟ جس کو چلایا گیا اس کو پکڑا ہے؟ کوئی نہیں، کیونکہ اس سے تو ریٹنگ نکلتی ہے، اس سے تو ہم چیزوں کو سنسنی خیزی کرتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک انہوں نے کہا کہ جو ریٹنگ بیسڈ میڈیا ہے، وہ ارندھتی رائے کہتی ہے کہ جو کرائسس میں چلنے والا میڈیا ہوتا ہے اس کو اپنے سروائیول کے لیے بھی کرائسس درکار ہے. یہاں تو کرائسس ہم نے کریٹ کرنا ہے سر. روزانہ ہم 7 بجے سے 12 بجے تک یہ کام کرتے ہیں، ہمارا شعبہ ہی ہے، اس کام کے ماسٹر ہیں. نہیں بھی ایشو ہے تب بھی ایشو بنانا ہے. تو سوال یہ ہے کہ سوسائٹی جس طریقے سے رسپیکٹ دیتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کو، اس کی کوئی ویلیوز ہم نے ڈیولپ کی ہیں جہاں ہم ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل کر سکیں، اسٹیٹ کو اکاؤنٹیبل کر سکیں، پولیٹیکل پارٹیز کو اکاؤنٹیبل کر سکیں، لیگل انسٹیٹیوشن کو اکاؤنٹیبل کر سکیں، پولیٹیکل پارٹیز کو اکاؤنٹیبل کر سکیں، میڈیا کو اکاؤنٹیبل کر سکیں، شہریوں کو اکاؤنٹیبل کر سکیں. اور یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ جو بالکل عمار نے ٹھیک بات کی ہے، یہ ایسا کلچر بن گیا کہ کسی کو غدار بھی کہنا ہے، کسی کو مذہب سے بھی اس کے لا تعلقی کا اعلان کروا دینا ہے، پھر آپ نے غداری کے مقدمے بھی کرنے ہیں.
پھر آپ نے بغاوت کے مقدمے بھی کرنے ہیں, پھر ملک دشمنی کے الزامات بھی لگانے ہیں. یعنی آپ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس کا جواب عقلی بنیادوں پہ دینے کی بجائے آپ ایک اور طریقے سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے, لا کا ہونا ایک اور چیز ہے, پالیسیز کا ہونا ایک اور چیز ہے, لیکن یہ فیلئر ہے نا ہمارا امپلیمنٹیشن میکینزم کا, اور یہ کسی ایک انسٹیٹیوشن کے ساتھ تو ریلیٹ نہیں ہو رہا. آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے حوالے سے اٹھا کے دیکھیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کے بارے میں, پاکستان از اوور لیجسلیٹو کنٹری. یہاں مکھی بھی مارنی ہو تو پہلے اس کا قانون بنانا پڑتا ہے. پیرالل اسٹرکچر بنا دیے ہم نے, پیرالل قوانین بنا دیے ہیں, ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ذرا تھوڑا سا ہمیں یہ ریویزٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کا جو معاملہ ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے رولز کیا بنتے ہیں, کس طرح سے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر میں بلوچستان کی بات کروں تو یہ مجھ پہ کیوں پابندی ہے کہ بلوچستان کی بات میں نے صرف اس پراہی میں کرنی ہے؟ یہ مجھ پہ کیوں پابندی ہے کہ میں نے فاٹا کی اگر میں نے بات کرنی ہے تو پھر اسی کانٹیکس میں کرنی ہے؟ انڈیا پاکستان کے کانٹیکس میں بات کرنی ہے تو اس میں کرنی ہے. آپ مجھے گائیڈ لائن دے دیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں, لیکن میری فکری آزادی کو بھی تو انشور کر دینا. اگر میں کوئی بات ذرا آپ سے ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں تو اس کو بھی سننے کا حوصلہ پیدا کریں. اور یہ ہماری سوسائٹی میں انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے, آپ اپنی فیملی انسٹیٹیوشن سے شروع ہو جائیں نا. وہاں اگر بات اپنے والد سے ذرا بڑی کر دیں تو پھر ایک اور طریقہ آپریٹ ہوتا ہے. آپ کمیونٹی کے اندر دیکھ لیں, آپ اپنے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں دیکھ لیں, آپ اپنے ریلیجیس انسٹیٹیوشن میں دیکھ لیں. ایک زمانے میں ہم کہتے تھے ایکسٹریمزم کو ہم بہت مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہاں جو کراچی کے اندر وائلنس ہوا تھا اس کو وہ کیا چیز تھی؟ بلوچستان میں جو وائلنس ہوا وہ کیا چیز ہے؟ وائلنس تو وائلنس ہے, چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو, سیاست کے نام پہ ہو. اب یہ جو پولرائزیشن ہم نے اتنی خطرناک کر دی ہے سوسائٹی میں کہ ہر بندہ کہتا ہے عقل کل میں ہوں, جو بات میں کر رہا ہوں بس وہ ٹھیک ہے, جو دوسری بات کر رہا ہے اس کو ہم نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا. وہ جو جسے کہتے ہیں ایکسیپٹیبلٹی کا ماڈل جو ہے اس کو ہم اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. اور ہم نے سیاسی اختلاف کو, سیاسی نقطۂ نظر میں جو ایک اختلاف ہے اس کو ہم نے سیاسی دشمنی میں ڈال دیا, اور اس کی شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں یہ 2011 سے شروع ہوا جی, پی ٹی آئی نے شروع کیا. معذرت کے ساتھ ہماری سیاسی تاریخ لگتا ہے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہوا. ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے نا, اینٹی پیپلز پارٹی اور پرو پیپلز پارٹی کا دور. 90s کی 70s کی پالیٹکس دیکھی ہے, 80s کی پالیٹکس دیکھی ہے, 90s کی پالیٹکس دیکھی ہے. فرق صرف یہ تھا کہ اس کا ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا. آج جتنی تیزی سے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, ہمارے بیشتر ہمارے جو سوشل ایکٹیوسٹ تھے, جو رائٹ ونگ کے ساتھ جب میں ایسوسیٹ تھا, ہمیں پتہ ہے ہم بے نظیر کے خلاف, نصرت بھٹو کے خلاف کیا کیا کام نہیں کرتے تھے. سر ہم سے مذہب کے نام پہ کروایا جاتا تھا, ہم سے کہا جاتا تھا یہ ملک دشمن ہے, ہم سے کہا جاتا تھا کہ یہ جناب انہوں نے لسٹیں جو ہیں وہ شیئر کر دی ہیں راجیو گاندھی کے ساتھ. یہ سارا کا سارا کرافٹ ہے. وہاں بھٹو صاحب کی تقریریں اٹھائیں ذرا, آپ اٹھا کے تقریریں سنیں ذرا, بھٹو صاحب کی تقریریں, اور پھر آپ دیکھیے اس کو موازنہ کریں ان تقریروں کا کہ کیا وہ تقریریں ایسی ہیں جو ہونی چاہیے. ولی خان کی تقریریں سنیں, اصغر خان کی تقریریں سنیں ذرا, مفتی محمود کی تقریر. آپ ایسا حیران ہو جائیں گے, ہم وہ پرانا ڈسکورس دیکھتے ہیں, ہمارا اتنا نیرو پرسپیکٹو ہے. ہمیں 2011 سے دنیا نظر آتی ہے, 2011 سے پہلے لگتا ہے کہ دنیا بڑی شفاف تھی. ایسا نہیں ہے. وہاں پہ بھی مذہب کے نام پہ, لیکن فرقہ وارانہ جو معاملہ تھا وہ پرانا معاملہ ہے. یہ دہشت گردی والا معاملہ ایک اور تھا جو بعد میں ضیاءالحق صاحب کی کانٹیکس میں آگے جا کے افغان بار کے کانٹیکس میں آیا. پہلے تو شیعہ سنی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک مسجد میں جاتے تھے نا جی, اگر کوئی وہابی سنی مسجد میں چلا جائے نا تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہاں پہ وہابی آیا ہے, نہیں اگر وہابی آیا ہے تو اس کا فرش کٹائیں, یعنی فرش توڑ دیں, ایک نیا فرش بنائیں, کیونکہ یہاں تو ایک ایسا شخص آ گیا جو وہابی ہے. یہ ہم نے اپنی مناظرے سنے, میں نے اپنے یہاں سے بیٹھ کے سنے لوگوں کے. اس قسم کی شدت تھی ہماری, اور یہ شدت کی شکلیں آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر جتنی ریفلیکشن آ گئی ہے. آپ دیکھیے معذرت کے ساتھ بار ایسوسیشن, افتخار چودھری کے بعد جس قسم کا ہم نے بکلا کا رول بنایا ہے اور جس قسم کا وائلنس آیا ہے, کون بات کر سکتا ہے وہاں پہ؟ مجھے بتائیے. مذہبی انسٹیٹیوشن کے ساتھ تو جو ہم نے حال کیا وہ کیا, پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کا دیکھ لیں. رات کو کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کے علاوہ ہمیں کوئی کام نہیں آتا. اور پھر اس میں سے ہم کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن نکالیں. جتنی آزادی کا, فریڈم آف ایکسپریشن کا ناجائز استعمال پاکستان میں ہو رہا ہے نا, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. صرف بات یہ ہے کہ یہاں دیکھنا پڑتا ہے کس کی بات ہمیں سوٹ کر رہی ہے, اس کے ساتھ ایک اور لا ہے, کس کی بات ہمیں سوٹ نہیں کر رہی, اس کے ساتھ ایک اور لا ہے. یہ ایک فرق ہے. بعض چیزوں میں ہم بڑے ناجائز ہو گئے ہیں, بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں. میڈیا کے اینکرز کو سن لیں, ہمارے میڈیا اینکرز فارمل ٹی وی ٹاک شو میں تو شاید وہ بات نہ کریں, لیکن ان کے وی لاگ سنیں, ماشاءاللہ 5واں گیئر لگاتے ہیں وہ اپنی وائلیشنز کے اوپر.
कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर सब चल रहा है। तो इसलिए मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इससे जो बुनियादी सवाल उठाया था कि जो लॉज एंड पॉलिसीज हैं इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो आपको सारे इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल करना पड़ेगा। किसी के साथ ये जो है ना गुड कैप एंड बैड कैप वाला गोल नहीं होगा। आप सबको अकाउंटेबल करें, सबको इंस्टीट्यूशनलाइज करें, सबको एक रैशनल अप्रोच में लेके आए और एक डेमोक्राइजेशन का कॉन्टेक्स्ट लेके आए कि भाई जो भी बात करनी है जरूर करें। आखिरी ये जुमला मैं कह के खत्म करता हूँ कि तनकीद में और तज़हीक के दरमियान फर्क महसूस करें। तनकीद करें जितनी तनकीद करना चाहते हैं, लेकिन तज़हीक तो ना करें, जातियात की किरदार कुशी तो ना करें और फिर बड़े शाम को बैठ के हम वो हंसते हैं कि जनाब हमने उनके घरों तक पहुंच गया। ये जो इस वक्त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हो रहा है ये भी बड़ा खतरनाक है। एक कोई स्टेट कर रही है ना, मैं तो उसकी पहले आपसे तारीफ कर रहा हूँ कि जो कुछ स्टेट ने हमारे साथ किया है बड़ा जुल्म किया है सारे कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जो आप हमारे दीगर फ्री कर रहे हैं वो भी कोई अच्छी मिसालें कायम नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। इसलिए लोग कानों को हाथ भी लगाते हैं बालों का कि यार ये किस किस्म की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और दुनिया में प्राइवेटाइजेशन ऑफ मीडिया होती है, दुनिया में ये तमाम चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही हैं, लेकिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करें तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मगर ना अगर आप मादक की तरफ चलना चाहते हैं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। थैंक यू वेरी मच। मैं ये बड़ी माजरत के साथ आपको कहना चाहती हूँ कि देखिए जो अकाउंटेबिलिटी है ना जो हमने देखी है ख़ास तौर पे पेमरा की, तो उसे तो हम लोग डर के ही बैठे हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो जिस तरीके से वो हमें सेंसर करते हैं और जो कुछ हमें बताते हैं, हमें बाहर बताया जाता है कि ये आपके एथिक्स के खिलाफ है। जहाँ तक एथिक्स का सवाल है और अकाउंटेबिलिटी का, तो आपके पास सबसे ज्यादा बड़ा वेपन है और वो है रिमोट कंट्रोल। जब आप हमें नहीं देखेंगे और हम वायबल और रेलेवेंट ही नहीं होंगे तो आप सबसे बड़ी कदगन हम पे लगा रहे होंगे अपनी रिमोट कंट्रोल से हमें चेंज करके। मगर आप ये कैसे कह सकते हैं कि सांचा आपका गोल है मगर केक आपको स्क्वायर चाहिए? ऐसे नहीं हो सकता। आपने जो सांचा बनाया हुआ है जिसके तहत आपका स्ट्रक्चर चलता है उसी के तहत मीडिया भी मोल्ड होता है, वो अकेले तो नहीं रहता है। इट डजंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। अब मैं आपको पाकिस्तान की मीडिया की कहानी सुनाऊं। कहानी जो पाकिस्तान की मीडिया ये है कि पहले जब हम जर्नलिज्म के अंदर आए हुए थे, वी वर द फर्स्ट फ्यू टू एंटर ब्रॉडकास्ट। चंद टीवी चैनल्स होते थे और दे वर ओन्ड बाय न्यूज़पेपर ओनर्स जिनकी सहाफत के साथ उनकी फैमिलीज का कोई ना कोई वाबस्तगी थी। फिर एक पैरेलल मीडिया आके खड़ा हो गया, कोई तंबाकू बनाने वाला आ गया, कोई कुछ बनाने वाला आ गया, जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था मीडिया से, मगर उन्होंने फेवर्स भी लेने थे, उनके कुछ केसेस भी फंसे हुए थे, तो उन्होंने क्राउड कर दिया। और इस तरह जो है कीमतें, और जो एक सहाफी को कभी कोई 20-25 हजार मिलते थे अब उसको कहाँ कितने लाख मिल रहे हैं। नॉट अगेंस्ट दैट, मगर द पॉइंट बीइंग जो क्राइटेरिया आपने बनाया लाइसेंसेस का, आप उसको भी तो देखिए। क्या उसके अंदर आप पढ़े लिखे लोग लेके आए या आप उसके अंदर एक तो ऐसे भी ओनर आए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, मगर वो उस वक्त जेल के अंदर थे, उन्होंने ये मीडिया चैनल लॉन्च किया हुआ था और उनके पास सीरियस एलिगेशंस थी ये फेक डिग्री केसेस के ऊपर और इंटरनेशनल फेक डिग्री केसेस के ऊपर जो थे उनके ऊपर FIRs हुई थी। आज उनका भी चैनल है। तो आप किस किस्म का एक सांचा बना रहे हैं जिसके अंदर आप चाहते हैं कि हम गोल निकल आए? ये भी तो देखें ना। दूसरी बात यह है कि मीडिया हैज इवॉल्व्ड। आई टेल यू हाउ। जब हम मीडिया में आए थे तो बहुत ज्यादा हमले होते थे, दहशतगर्द हमले होते थे। कई जगह ऐसे होता था कि दहशतगर्द हमला हुआ, हमने टीवी स्क्रीन जाके लगा दी और हमने लाइव देना शुरू कर दिया कि उधर उस जगह पे क्या हो रहा है, और उसी वक्त लाइव कैमरे के ऊपर एक और धमाका हो जाता था। एंड टीवी स्क्रीन के ऊपर वो सारा फ्लैश और वो दिखाया गया, नॉट बिकॉज कि हम दिखाना चाहते थे, बट बिकॉज हमारा कैमरा मैन हक्का बक्का हो गया, हमारा लाइन मैन हक्का बक्का हो गया। वी वर इन द मिडल ऑफ वॉर। तब हम सब ने ये मिलके बैठ के कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया और उस वक्त बड़ी कश्मकश थी। जब हमने ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया तो लोग वहां के खैबर पख्तूनख्वा के हमें कहते थे हमारा खून बह रहा है, तुम लोग दिखा भी नहीं सकते, तुम लोग दिखा भी नहीं सकते, तुम हमें ये कह रहे हो। मगर फिर एक विजडम और एक जो कलेक्टिव विजडम जिसे कहते हैं
उससे ये बात निकली कि नहीं, हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि बहुत बच्चे देखते हैं, लोग देखते हैं, दिस इज अ चैनल विच फैमिलीज वॉच। तो मीडिया जो है वो अपने आप को खुद करेक्ट, जिस तरह जमहूरियत में खुद करेक्ट करने का मैकेनिज्म है, उस तरह मीडिया में भी करेक्ट करने का मैकेनिज्म है, और हमारे अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट हैं। मगर अगर आप अब हमारे सर के ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत करेंगे और ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो आपको एक ही जगह सलाम करेगा हमारी मिलिट्री को सुबह शाम, तो फिर आप क्या सहाफत करेंगे? आई एम सॉरी टू से दिस। दूसरी बात यह है कि आप अपने सांचे को दुरुस्त करें। आपका आर्टिकल 19 जो है उसके अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अगर आपकी फौज मुदाखलत करेगी सियासत के अंदर तो हम उस पर तनकीद करने का हक रखते हैं। अगर आपकी जुडिशरी गलत फैसले करेगी तो हम उसके ऊपर तनकीद करने का हक रखते हैं। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आप लोगों से छुप के बनाएंगे और पार्लियामान में नहीं लाएंगे तो हम उसके ऊपर तनकीद करने का हक रखते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं एक शहरी हूँ पाकिस्तान की, और रियासत मेरी वजह से है, मैं रियासत की वजह से नहीं हूँ। तो रियासत को भी अब अपने शहरियों को वो इज्जत देनी होगी जिसे वो रोज हमें कहते हैं कि आओ अपना खून दो, आओ अपना ये दो। यहाँ पे लोगों ने बहुत खून बहाया है, बड़ी तादाद में लोग जेलों के अंदर गए हैं, चाहे वो सेडिशन का तो कानून इतना बदनाम हो गया कि इनको चाहिए अब उसको खत्म कर दें। मगर इस पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सूबा नहीं जहां पे ऐसे लोग नहीं उठे जिन्होंने कुर्बानियां ना दी हो। माली कुर्बानियां दी हैं लोगों ने, यहाँ पे फैमिलीज की कुर्बानियां दी हैं। आप और क्या कुर्बानी चाहते हैं? आप बड़े बड़े सानिए देख लीजिए, तो बड़े लोग हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। मैंने फ्लड्स देखे, अर्थक्वेक देखी, कहाँ नहीं लोगों ने एक दूसरे की मदद की, मुझे बताइए। लोग खुद पहुंचे। द पीपल ओवर हियर हैव एग्जिस्टेड डिस्पाइट द स्टेट। और ये जो रवैया है कि हम रियासत हैं और तुम हमें प्रोटेक्ट करोगे, ये गलत है। आप रियासत हैं और आप हमें प्रोटेक्ट करेंगे, ये सही रवैया है। और इसी नजरिए के साथ हमें आगे चलना है। आजादी इजहार राय मैं तो वेलकम करती हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं खुश हुई हूँ आपकी नौजवान नस्ल को देख के। आप लोगों ने जो स्टूडेंट मार्चेस निकाले वो हमने कवर किए, और हमने देखा कि आपने हर सूबे से, हर शहर से आपने जो अपना मार्च निकाला, उसके अंदर अमार जान साहब ने एक कलीदी किरदार अदा किया। आपने अपने सबसे पसमानदा तबके के बारे में बात की। गिलगित बल्तिस्तान से उन्होंने बाबा जान की बात की, बलोचिस्तान में उन्होंने मिसिंग पर्सन्स की बात की, इस्लामाबाद में उन्होंने नूर मुकद्दम की बात की। तो आप में वो अवेयरनेस है। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द पीपल ऑफ पाकिस्तान दैट दे नो व्हाट इज राइट and therefore they should not be censored. There should be a code of conduct that should come about with collective wisdom of the people who are experts in these areas, who are practitioners of these areas. We will not allow anybody else to make that code of conduct. It has to be us. And secondly, we demand as PFUJ, and we have been, because I have been a part of it, कि आप अपना सांचा दुरुस्त करें। आपने जो कानून हमें दिए उनको इम्प्लीमेंट करें। कहाँ गया वो जुडिशल कमीशन? अगर आज जुडिशल कमीशन होता तो अरशद शरीफ का ये हाल ना होता, क्योंकि वो केसेस आते और अरशद शरीफ के पास एक एवेन्यू होता कि वो जुडिशल कमीशन में जाके अपनी बात रख सकता। आपने वो सारे एवेन्यूज खत्म कर दिए। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वी शुड बी फेयर। हमारे सहाफियों ने, खासतौर पे वर्ना साहब, नकी साहब, खुद हमारे जो नासिर साहब हैं, जो रहे हैं PFUJ के सदर, नासिर मलिक साहब, नासिर क्या उनका लास्ट नेम है, नासिर जैदी साहब, इन्होंने ज़ियाउल-हक के कोड़े खाए हुए हैं। ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो मामलात को नहीं समझते, ये समझते हैं मामलात को। बट people need to be given the space and they need to be allowed to exist with dignity, and that is what we are asking the state. Thank you very much for such an elaborate answers, and I think this was a very refreshing talk to host, especially
کیونکہ زیادہ تر لوگ اس بارے میں اتنے الیبوریٹ طریقے سے بات نہیں کرتے. آئی ڈونٹ نو دے گیٹ اسکیئرڈ اور دے جسٹ کین ڈو اٹ. But there is one question, I know we're running against time. There is one question that is really close to my heart and I think sare students ke, or we have most of the students here. What about academic freedom? Because freedom is a state of mind and I don't think education se zyada behtar tool hai koi to train your mind. But academic freedom ko lekar kafi time se bahas chal rahi hai and we do see a certain type of censorship in our education system, especially with the recent ban on Wikipedia, even though it was lifted. But the fact that it happened raised a lot of questions. So what can we do about it? What is the future of education in Pakistan? شاہ صاحب آپ کی اجازت سے تنقید کرنے والا ہوں میں کیمپسسٹ. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ کوشچن. ایکیڈیمک فریڈم کا تو یہاں پہ یہ حال ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. میں جب ایف سی میں پڑھا رہا تھا تو وہاں پہ جب پریشر آیا ایڈمنسٹریشن پہ کہ جی میں اسٹوڈنٹس کو خراب کر رہا ہوں, تو کسی سے انہوں نے میٹنگ رکھوائی. تو وہ پاکستان کے ظاہر محافظ تھے, تو ان سے پھر جب میٹنگ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف ایک پرابلم ہے کہ آپ پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں کلاس روم میں, تو وہ آپ نہ کیا کریں. میں نے کہا سر وہ تو ٹھیک ہے پالیٹکس میں پر میں بات نہ کروں, لیکن پرابلم چھوٹا سا یہ ہے کہ میں پروفیسر پولیٹیکل سائنس کا ہوں. تو اگر پالیٹکس پہ بات کیے بغیر پولیٹیکل سائنس پڑھائی جا سکتی ہے تو پھر ایسے بندے کو تو آپ نوبل پرائز دیں, کیونکہ یہ تو آج تک نہیں ہوا تاریخ میں. سو ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہیں جن کو اپنی فیلڈ میں آئی ایم شیور اچھے ہوں گے. ہر بندے کی اپنی ایکسپرٹیز. اگر میں ہسٹری پولیٹیکل سائنس میری ایکسپرٹیز ہے, میں آپ کو کوئی بہت کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اوپر لیکچرز دینا شروع کر دوں یا آپ کو انجینئرنگ پہ لیکچرز دینا شروع کر دوں, تو وہ میں اپنے ایکسپرٹیز کے ڈومین سے باہر آ رہا ہوں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایکیڈیمک فریڈم کو جو سمجھنے والے ہیں وہ ایکیڈیمکس ہی ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یونیورسٹیز کی ہسٹوریکلی کیا امپورٹنس رہی ہے. یہ وہ چیزیں رہی ہیں جہاں پر بحثیں ہوتی تھی. ان چیزوں پہ بھی بحثیں ہوتی تھی جن کے اوپر پورے معاشرہ جو تھا, پورا معاشرہ بحث کرنے سے ڈرتا تھا. آپ انگلینڈ کے اندر, اب تو خیر مین اسٹریم میں بھی مذاق اڑتا ہے, لیکن 18ویں 19ویں صدی میں آپ کہیں پہ مونارکی کے خلاف بات نہیں کر سکتے تھے, ماں سوائے یونیورسٹیز کے اندر. جو ریپبلکنز تھے وہ یونیورسٹیز کے اندر مونارکی کے خلاف ہوتے تھے, کیونکہ ریپبلک کے آئیڈیا میں بلیو کرتے تھے, اور پورے ان کا ایک فلسافیکل ایک ٹریڈیشن تھی. اور اس ٹریڈیشن کو مونارکی نے, بادشاہوں نے برداشت کیا, کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ یونیورسٹی کی جو دیوار ہے اس کے اس پار یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن, ایکیڈیمکس اور اسٹوڈنٹس کی چلتی. ہم ادھر پولیس نہیں بھیجیں گے, ادھر ہم ریاستی ادارے نہیں بھیجیں گے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اگر معاشرے نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ہمیں سوال اٹھانے پڑیں گے. سوال ہر کسی کے ذہن میں ہے. یہاں پہ نوجوانوں کو میں بار بار کہتا ہوں, جو پنجاب یونیورسٹی بھی پڑھایا ہے, ایف سی پڑھایا ہے, جی سی, ان جگہوں پہ مجھے ایک چیز نظر آئی ہے کہ نوجوانوں کے اندر تڑپ ہے, وہ چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. بڑی محنت کر کے, آپ لوگ جیسے ماشاءاللہ لاء کی ڈگری کر رہے ہو, کوئی اور ڈگری کر رہا ہے, لیکن محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ مایوسی شروع ہو جاتی ہے کہ جی ہو سکتا ہے نوکری ملے نہ ملے, ایڈمنسٹریشن اچھی ہمیں ٹریٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی, سوال ہمارے جو پروفیسرز کا رویہ ہے ٹھیک نہیں ہے. اس سب کے بعد جو ذہنوں میں سوال آ رہے ہوتے ہیں, وہ اگر کسی کے لب پہ آ جائیں تو اس سوال کا جواب دینے کے بجائے کوشش ہوتی ہے کہ سوال اٹھانے والے کو اٹھا لیا جائے, اس پہ ڈسپلنری ایکشن کر دی جائے, یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بدتمیز ہے, یہ ڈسٹرپٹیو ہے, یہ کسی ایجنڈا پہ ہے, یہ سیاست کر رہا ہے. کوشش کیا ہے کہ آپ لوگوں کے سوال کو دبا دو. ہمیں سائیکو انالیسس ایک پہلی چیز سکھاتی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو, ٹراما کو دبا دو تو آپ اسے ختم نہیں کرتے, وہ کل کو زیادہ شدت سے واپس آ سکتا ہے. اور یہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ نوجوان کو جب آن لائن ایگزامز کا مسئلہ بنا تھا تو ہنگامے شروع ہو گئے تھے یونیورسٹیز کے اندر, تو بالکل غلط بات ہے, ہنگامے نہیں ہونے چاہیے. لیکن ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ
اگر آپ کی یونیورسٹیز کے اندر یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ ان یونیورسٹیز کے گیٹ جلانے پہ مجبور ہے, تو ان اسٹوڈنٹس کی بھی غلطی ہے, مگر ایڈمنسٹریشن سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ کس قسم کا رشتہ ہے کیمپسز سے نوجوانوں کا کہ انہیں ایک موقع مل جائے وہ جلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنے ہی گھر کو. اس کا مطلب ہے پیپل فیل ہوم لیس ان دیئر اون ہومس. ایک ریسٹلیسنس ہے, ایک تڑپ ہے, اور اس کے لیے کوئی ایونیو نہیں ہے. ایک اور میں آپ کو اگزامپل دوں, ایک ریکٹر تھے, ان سے جب بات ہوئی اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر, ہم جمہوریت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بیسک جو جمہوریت کے آپ کے تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ریپرزنٹیشن ملے جہاں پہ آپ کام کرتے ہو, وہ اسٹوڈنٹس کو ریپرزنٹیشن ملے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے مادر پدر آزادی کے آپ نے سر پھاڑ دینے ہیں لوگوں کے, ٹیک اوور کر, ایسا نہیں, وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے, یونینز کے بغیر ہو رہا ہے. اور یونین میں اور اسٹوڈنٹ گروپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. یونین الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ گروپ الگ چیز ہے, جمعیت ہو گئی, کوئی اور ہو گیا, اس کی ہم بات نہیں کریں. الیکٹڈ باڈیز اس وقت بینڈ ہے. اگر الیکٹڈ باڈیز ہوں تو آپ کو ایک ایونیو مل جاتا ہے اپنے گریونسز کو آگے لے جانے میں. ایک ریکٹر نے مجھے کہا نہیں آپ کو نہیں پتا, اگر ہم نے یہ اجازت دے دی تو یہ جو بچے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انہیں, یہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیں گے. اور میں نے کہا ٹھیک ہے سر, اگر تو ایسا ہے تو اسٹوڈنٹس کی تو سمجھ آ گئی, لیکن آپ کا احتساب کوئی کیوں نہ کرے کہ جس یونیورسٹی کی آپ نے سیمسٹر کی فیس 3 لاکھ لے رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا خود بیانیہ یہ ہے کہ جو ہم اینڈ پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ جانور ہے, انسان نہیں. آپ کو اپنے پروڈکٹ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ یہ انسان ہم نے بنائی نہیں, وچ مینس کہ یہاں پہ یہ بھول جائیں کہ پالیٹکس نہیں ہوتی. پالیٹکس ہر ادارے میں ہوتی ہے, چاہے اس پہ آفیشیل بین ہو. کلرک سے لے کے وائس چانسلر پالیٹکس کر رہا ہوتا ہے. صرف جو پالیٹکس پہ پابندی جب لگی ہے پاکستان میں, وہ مزاحمتی پالیٹکس پہ لگی ہے, وہ سوال اٹھانے والوں پہ لگی ہے, وہ تنقید کرنے والوں پہ لگی ہے. سو آئی تھنک اٹس ٹائم کہ اکیڈیمک فریڈم کو پروٹیکٹ کیا جائے, پروفیسرز کو پروٹیکٹ کیا جائے, اسٹوڈنٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے. اور اس کا بہترین حل میرا ابھی بھی خیال ہے, بہت عرصے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ یونینز شوڈ بی لیگلائزڈ آن یونیورسٹی کیمپسز ان پاکستان. تھینک یو. I know Ma'am Manize has a prior engagement that she has to leave to. Ma'am, do you have to leave instantly, or can you give like a brief, a few words on the education? دیکھیے اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے جو ہمار نے سوال اٹھائے ہیں کہ ایکڈیمک فریڈم جو ہے اس پہ تو ہم نے طرح طرح کی پابندیاں لگائی تھیں, وہ ریاست کے اندر سے بھی ہیں, وہ اداروں کے اندر سے بھی ہیں. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم اپنی مرضی اور منشا کے مطابق سننا چاہتے ہیں اور پڑھانا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں. تو جب آپ اس قسم کی ایک خاص سوچ کے ساتھ چیزوں کو لے کے لیڈ کریں گے تو پھر وہ اس میں سے انٹلیکچوئل ڈسکورس کہاں سے جنریٹ ہوگا, ایک الٹرنیٹ جو چیزیں ہیں وہ کہاں سے آئیں گی, ڈائیورسٹی کیسے اس کو انشور کیا جا سکے گا, یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. لیکن میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو ایکڈیمک فریڈم ہے نا, یہ کسی آئسولیشن میں نہیں آئے گی. آپ پورے سوسائٹی کے ڈسکورس کو کے اندر وہ فریڈم ڈال دیں نا, جو ہمارے گھر کے اندر بھی تو وہ پوری ایک اسٹیٹ ہے نا والدین کے کانٹیکس میں, جو ایک متبادل نیریٹو کو جنریٹ نہیں ہونے دیتی, کمیونٹی نیریٹو کو جنریٹ نہیں ہونے دیتی, پولیٹیکل نیریٹو کو بھی جنریٹ نہیں ہونے دیتی. آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹرکچر دیکھیں نا, جو ذرا ہٹ کے ذرا بات کرتا ہے تو اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے پارٹی کے اندر. ایک متبادل وائس سننے کی اس پوری سوسائٹی کے اندر جو اسپیس ہونی چاہیے انفارچونیٹلی وہ شرنک ہوئی ہے, اور اسٹیٹ نے اس کو بہت زیادہ طریقے سے استعمال کیا اپنے حق میں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ڈگریاں تو دے سکتے ہیں, ایک الٹرنیٹو نیریٹو نہیں جنریٹ کر سکتے. جو آج اس وقت سوسائٹی کو پرابلم آ رہے ہیں, اکنامک پرابلم ہے, پولیٹیکل پرابلم ہے اور دیگر پرابلم ہے, ان کا کوئی ریزولوشن نہیں نکل پا رہا. آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ بھی نہیں نکال پا رہے. تو یہ ایک سوال رہے گا ہمارے ہاں کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایکڈیمک فریڈم کیسے آئے گی. تو ایکڈیمک فریڈم کے لیے ایک بڑی پولیٹیکل فائٹ کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پارٹیز اس کے لیے ایک حد تک تیار ہوتی ہیں, لیکن ایک حد تک وہ خود بھی کمپرومائز کرتی ہیں. اب یہ اسٹوڈنٹ یونین کی بات کی ہے نا, میری تو زندگی گزری ہے نا طلبہ سیاست کے اندر بھائی, اور ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے سیاسی جماعتیں جو ہیں ہمیں اعلیٰ کار کے طور پہ استعمال کرتی تھیں. اس کا بھی تو کوئی کوڈ آف کنڈکٹ لے کے آئے نا. اور یہ ایک طرف جمعیت ہوتی تھی, ادھر سے بلوچ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, ادھر سے پختون ہوتے تھے. ڈاکٹر مبارک علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کا تھیسس دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو سندھیوں نے وہاں سے بھاگ کے نکالا تھا, اور مطالبہ کیا تھا کہ جی امتحان ہم کتابیں کھول کے دیں گے. یہ سارا ڈسکورس ہے.
اس لیے جب بھی کوئی چیز آپ بات کریں تو اس کا پورا پیکج لائیں. کیسے پولیٹیکل پارٹیز کا, یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, کہ کس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کے رول کو آپ کسی کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر لے کے آئیں گے تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس چلے گی. لیکن اگر میں نے پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرسٹ میں مظاہرے کرنے ہیں, یونیورسٹیاں بند کروانی ہے, تو وہ بھی سلسلہ نہیں چلے گا. تو یہ اکیڈمک فریڈم جو ہے یہ بہت ضروری ہے. میں تو ہمیشہ اس بات کا حامی ہوں, اور میں تو کہتا ہوں سچ سے سچ بات کرنے کا بھی حوصلہ اپنے اندر پیدا کرے یار. کوئی آپ کا ایمان خراب نہیں ہونے والا, کوئی آپ کا وطنیت جو ہے نا وہ قربان نہیں ہونے والی, کوئی آپ کے اوپر ملک دشمنی کا نہیں لگ جائے گا. اگر میں کوئی متبادل بات کر دوں باچا خان کے بارے میں تو کیا فرق پڑے گا یار, میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں اگر غنی خان کا کوئی شعر سنانا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر کہاں سے آگے چیز ہے کہ وہ ساری کی ساری جو ہے وطن دشمنی کے طور پہ لے آئیں گے. یہ ہم نے ایک ڈسکورس بنا دیا, انفارچونیٹلی اسٹیٹ اس کو پروموٹ کرتی ہے, اور نیچے والے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی اپنے اپنے رائٹس کے کانٹیکس میں اس اسپیس کو استعمال کرتے ہیں. ہم جب کانفرنسز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ انڈین جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کے ملک کی بڑی ایک دلچسپ بات ہے, آپ لوگوں میں قوت برداشت بہت ہے. آپ کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی برداشت کرتے ہیں. آپ لوگ یہاں پہ کوڑے بھی کھاتے ہیں پھر بھی بولتے ہیں. آپ لوگ ڈکٹیٹرز کے خلاف نکلتے بھی ہیں, جیلوں میں بھی جاتے ہیں پھر بھی بولتے ہیں. آپ کے پولیٹیشین یہاں پہ بم بھی ان کے اوپر گرائے جاتے ہیں, وہ پھر واپس آ جاتے ہیں. تو یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں آپ پاکستانی؟ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کا ہم نے فارن ریلیشنز دیکھا ہے کہ آپ اپنے, چاہے وہ کانگریس کی گورنمنٹ ہو یا بی جے پی کی, آپ لوگ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتے. جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے, ہمارا مین اسٹریم میڈیا کھل کے اپنی حکومت کے اوپر تنقید کرتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ہمارا جو ہیومن مٹیریل ہے, آئی ایم ناٹ جسٹ سیئنگ اٹ, بٹ میرا یہ ماننا ہے ہمارا ہیومن مٹیریل اچھا ہے اور اس میں قوت برداشت ہے, مگر اٹ از اوور دا ایئرز آف انڈاکٹرینیشن بائی دا اسٹیٹ, بائی جنرل ضیاء الحق, بائی ملٹری ڈکٹیٹرز, جنہوں نے ہمارا جسے کہتے ہیں نا کہ سانچہ خراب کیا. اکبر بگٹی, آئی ریممبر اس زمانے میں جب ان کو مارا گیا تو میں بلوچستان میں تھی, اور میں جب وہاں پہ تھی تو کوئی ٹکر بھی نہیں چلا کسی بھی, جو ہمارا ایز سپوز مشرف ہیز لبرلائز دا میڈیا, سارا میڈیا تک کھلا ہوا ہے, ایک ٹکر بھی نہیں چلا. اور جب میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ساری سورائب روڈ پہ جو بلڈنگز تھیں, خاص طور پہ آئی ڈی کارڈ کی بلڈنگ, سب کچھ, سب پہ آگ لگا دی تھی, اور آسمان نظر نہیں آ رہا تھا, اتنا دھواں تھا. اس وقت بڑے فیمس اینکر ہوتے تھے, ان کو کہا جاتا تھا کہ جی یہ بہت زیادہ کھل کے بولتے ہیں. میں نے کہا سر آج ہمیں ہسٹری ول ناٹ forgive us, the Baloch will never forgive us. And he said, Munizar, what can I do? That is the state. اگر میں چلا دوں تو یہ چینل بند کر دیں گے. دیکھیے جو آزادی اظہار رائے ہے وہ بڑی ریلیٹیو ہے پاکستان کے اندر. اگر آپ پنجاب میں ہیں تو ذرا زیادہ ہے, اگر سندھ میں ہے تو اس سے کم ہے, اگر بلوچستان میں ہے تو مسنگ پرسن بن جائیں گے آپ. تو یہ آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر آپ اور لوگوں کو بلائیں جو پاکستان سے بھی نہ ہو, آپ خطے سے بلائیں. ہم نے سب کو برا کہہ دیا, سری لنکنز بھی برے ہیں, بنگلہ دیشی بھی, افغان تو پہلے ہی برے تھے, انڈیا تو نام ہی نہ لو ان کا. ان کو بلائیں, ان سے بات چیت کریں, ان سے پوچھیں کہ آپ کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے, اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی کہ ہماری جتنی بھی اسٹیٹس ہیں پورے خطے میں وہ ایک دوسرے سے سبجوگیشن آف دا پریس, یہ ساری آئیڈیاز ایک دوسرے سے لیتی ہیں. تو آپ بھی تو لیجئے نا, جو یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, کہ وہاں پہ لوگوں نے کیسے ریزسٹ کیا, نئے نئے طریقے آئے ہیں. تو اس طریقے سے آئی ووڈ سجیسٹ, آئی ووڈ لائک ٹو سی کہ ہماری یونیورسٹیز میں انڈینز آئیں, افغان آئیں, سری لنکنز آئیں, نیپالیز آئیں, اور کچھ بلوچ بھی آئیں. آپ پختونوں کو بھی لائیں جہاں پہ آپ نے اسلحہ بھرا سینچریز ڈیکیڈز کے لیے, اور وہاں پہ ایک پارٹی اٹھی جس نے امن کی بات کی اور آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا. دیکھیے یہ بات چیت سے ہی ہوتا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ کیسے لاہور میں 4 فیسٹیولز ہوئے ہیں, کھچا کھچ ہال بھرے. تو لوگوں میں تو ایک چاہت ہے. اب academic institutions, political parties and organized organizations need to take ownership of this.
Thank you so much ji, for having us. Due to time constraints, with the heavy heart, I would like to conclude the session, but I hope this session left you feeling more brave and more free, because I am totally feeling it. And I would like to thank all the panelists. Thank you very much for coming. It was a lovely conversation. Thank you.